السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلوچستان کے حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے قوم کو کھل کر بتایا جائے، یا اگر قوم کو کھل کر نہیں بتایا جا سکتا تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے، وہاں بریفنگ دی جائے اور وہاں مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ مطالبہ کیا ہے اپوزیشن رہنماؤں نے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا بلوچستان میں گزشتہ 5 دنوں کے دوران دہشت گرد حملوں کے بعد جو کارروائیاں جاری ہیں فورسز کی، اس میں 75 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں اور آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ دن بدن وہ بھی بگڑتا جا رہا ہے، الجھتا ہوا ہی جا رہا ہے۔ ملاقات تو نہ ہو سکی عمران خان صاحب سے، ان کی بہنوں کی، ان کے وکلاء کی یا سیاسی ساتھیوں کی، اور احتجاج کر کے اور مایوس ہو کر علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا کہ جی اب وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گی، اور وہ جو منگل کو جا کر دھرنا دیتی تھی وہ دھرنا اب نہیں ہوگا۔ بہنیں آئیں گی ملاقات کے لیے، اگر ملاقات ہوئی تو ٹھیک، احتجاج وہاں پر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی حکمت عملی بدل رہی ہیں۔ وہ کیا حکمت عملی ہے، علیمہ خان صاحبہ کیا کر سکتی ہیں؟ اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا مشورہ دے رہی ہے؟ بار بار شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی سن لو، ہمارا بھی تجربہ ہے، تو اگر کچھ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بھی بات چیت کر لو، ہم سے بھی مشورہ لے لو۔ اور ظاہر قریشی صاحب کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہو چکا اب تک تحریک انصاف کے ساتھ، اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کے جو جلد بازی کے اور جذباتی اور اتاولے فیصلے، یا جس کو ہم کہیں غیر دانشمندانہ فیصلوں کو وہ قرار دے رہے ہیں۔ اب تو بات کھل کر سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت رہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب کیونکہ یہ سارے معاملات ہیں تو آغاز کرتے ہیں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں جو سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی گزشتہ 5 دنوں کے دوران مختلف آپریشنز میں 75 دہشت گرد جو ہلاک کیے گئے ہیں۔ آپریشن شابان نام دیا گیا ہے جو کہ جاری ہے، جس میں فتنۃ الخوارج اور دوسرا ظاہر ہے وہ جو فتنۃ الہندوستان یعنی BLA دونوں کے خلاف۔ اچھا، اسی دوران 25 اپنا خوارج کو 6 اور 7 جولائی کو پہلے ہی جہنم واصل کیا گیا، یہ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے۔ اور دشوار گزار جو علاقے ہیں وہاں پر جو دہشت گرد ہیں جو حملے کر کے فرار ہو گئے تھے، خاص طور پر جو زیارت کا منگی ڈیم والا حملہ تھا، وہاں سے جب دہشت گرد حملہ کر کے فرار ہو گئے تھے اور کچھ 18 پولیس جوانوں کو ساتھ لے گئے تھے جنہوں نے ان کو اپنی یرغمال بنا کر ان کو شہید کر دیا تھا، تو ان کا تعاقب بھی جاری ہے، ان کا گھیراؤ بھی جاری ہے، کیونکہ وہ دہشت گرد بڑی تعداد میں آئے تھے، کوئی چند دہشت گرد نہیں تھے، انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا۔ اچھا، اب مزید یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے سیکورٹی ذرائع سے کہ اس میں ہوائی ایکشنز بھی جاری ہیں، یعنی اوپر سے ڈرون وغیرہ کا استعمال بھی چل رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13 خارجی دہشت گرد جو ہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور مجموعی تعداد جو ہے اس کے بعد یعنی منگی کے حملوں کے بعد 39 ہو گئی، اور 5 روز میں جو ہے وہ 75 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، ظاہر ہے یہ کوئی میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی سے آگے چلا گیا معاملہ، جنگ پراپر مسلط ہے دشمن کی پراکسیز کی طرف سے پاکستان کے اوپر۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ میں تھے، انہوں نے وہاں کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، وہ ملوث ہے، پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے بذریعہ طالبان، جو افغان طالبان، ان کے ذریعے ان کو پیسہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، ان کو افغانستان میں پناہیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو لاجسٹک بذریعہ افغانستان بھارت دے رہا ہے، اور پھر وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں جو مسئلہ ہے جو ڈسکس ہوا آج پریس کانفرنس جو ہوئی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈر بھی تھے،
محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے، پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، سندھ سے سید ذہین شاہ صاحب تھے اور دیگر قائدین جو ہے وہ وہاں پر تھے۔ اور پریس کانفرنس میں سوال اٹھائے گئے خاص طور پر محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے ایک الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب زیارت پر حملہ ہو رہا تھا جو منگی ڈیم والا، تو اس وقت جو موجود وہاں پر پولیس والے تھے ان کے پاس اسلحہ کافی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ تو دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو بنیادی طور پر فورسز یعنی جو فوج اور پھر جو نیم فوجی دستے پیراملٹری فورسز وہی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان کی پولیس اس قابل نہیں ہے، نہ وہ وہاں پر پولیس تھی، بہت تھوڑے پیمانے پر پولیس تھی، باقی تو لیویز ہوتی تھی۔ تو اب جا کر اس حکومت نے کوشش کی ہے کہ پولیس جو ہے اس کو ذرا اسٹرینتھن کیا جائے، دیگر صوبوں کی طرح پولیس کو کھڑا کیا جا سکے، لیکن جس لیول کی وہاں دہشت گردی ہے جس کو میں جنگ کہہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ جنگ لڑنا پولیس کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے فوج وہاں پر آپریشنز بھی کر رہی ہے، جو میں نے آپ کو بتائے 5 روز کی تعداد، تو ظاہر ہے وہ فوج ہی آپریشن کر رہی ہے وہاں پر۔ لیکن جو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب حملہ ہوا زیارت کی اس منگی ڈیم چیک پوسٹ کے اوپر، تو انہوں نے اپنی کمان جو ہے اپنے افسروں کو، پولیس افسروں کو انفارم کیا، اس چیک پوسٹ کے اہلکاروں نے، عملے نے، کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں اور یہ دہشت گرد بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بڑا خطرناک قسم کا حملہ ہے، ہمیں کمک بھیجیں، ہمیں کوئی مدد کے لیے کسی کو بھیجیں۔ بقول محمود خان اچکزئی صاحب کہ جی وہ کوئی نہیں گیا۔ پھر انہوں نے جب 5 بجے ان کے اسلحہ ان کا ختم ہو گیا، گولیاں ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، اپنے رشتہ داروں کو فون کیا کہ ادھر سے تو کوئی نہیں آ رہا، آپ لوگ آ جائیں، کوئی تو آئے ہمیں بچانے کے لیے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ کیونکہ دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں تھے، محمود خان اچکزئی صاحب کا الزام اپنی جگہ، لیکن جس لیول کا حملہ تھا، ظاہر اس لیول کے حملے کو پولیس شاید ٹیکل نہ کر سکتی، اور ظاہر ہے وہ حملہ جب جاری تھا تو فورسز کا وہاں پہنچنا اس جگہ پہ، اور ظاہر ہے وہ کافی سارے ان کے الزامات تو اپنی جگہ، لیکن سوالات ہیں کہ کیا فورسز اس طرح پہنچ سکتی تھی یا نہیں۔ بعد میں ظاہر بتایا گیا DGI-SPR کی طرف سے، وہاں پر پھر کمک پہنچی، اور تب تک تو ظاہر وہ دہشت گردوں نے جو نہتے ہمارے جوان تھے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن اب یہ تو ظاہر ہے جب اس لیول کی دہشت گردی ہوتی ہے تو سوال اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سوال انٹیلیجنس کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں، سوال اپنی حکمت عملی کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی ہے کیا، ہم کس طرح اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں ان چیزوں پر بات چیت ہوئی، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں، اور وہ صرف برائے بریفنگ کے لیے نہ ہو، بلکہ وہاں بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر حل کیا ہو سکتا ہے۔ اختر جان مینگل صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں آپ صرف آپریشنز کے ذریعے تو نہیں مسئلے کو حل کیا جا سکتا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی اس معاملے کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں۔ میری اپنی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو بندہ گولی چلاتا ہے، جو بندہ آئین کو نہیں مانتا، چاہے وہ BLA ہے، چاہے وہ TTP ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ BLA تو کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے ہی نہیں، TTP والے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا ہے کیونکہ کفر کا نظام ہے، تو ان کے ساتھ ظاہر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو، تو اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو، چاہے وہ قومی جماعتیں ہوں تمام 4 صوبوں سے، چاہے پھر وہ مسئلہ خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، یا کشمیر میں بھی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ بہت حد تک سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو بٹھائیں، پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ جی آپ سیاسی لوگوں کو انگیج کریں اور آئسولیٹ کریں ان عناصر کو جو لوگوں کو اکساتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، جو وہاں ترقی نہیں ہونے دیتے، جو تعلیمی اداروں پر جو ہے وہ بم مارتے ہیں، جو ہسپتالوں میں گھس کر، جو بینکوں میں گھس کر لوٹتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنوں کی ویڈیو تھی،
وہاں وہ ٹی ٹی پی والے ایک اسکول تھا، اس کی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو وہاں پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہے ہیں جی، وہ جو بورڈ ہوتا ہے اس بورڈ کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں اور آپس میں ہنس رہے ہیں، بھاری قسم کا اسلحہ ہے. تو ظاہر مسئلہ تو ہے. اب اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے ذریعے اگر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو زیادہ مؤثر اور بہتر حل نکلے گا. یہ تجویز بہت جائز ہے کہ جی پارلیمنٹ میں آ کر بتائیں، بریفنگ دیں، اور کوئی پالیسی، ظاہر ہے ہماری پالیسی تو ہمارے پاس موجود ہے، نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے، اور آغاز حقوق بلوچستان کا ہمارے پاس وہ جو پروگرام بھی موجود ہے، یا اس کے بعد ہم بہت آگے بھی بڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے سب کچھ کے مسئلہ تو وہی موجود ہے، دہشت گردی وہی موجود ہے، چاہے بلوچستان ہے چاہے خیبر پختونخوا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے اگر سیاسی لوگوں کو بٹھایا جائے، 2-4 دن بیٹھ جائیں سارے کہ یار اس کو کس طرح کریں، کسی کو ذمہ داری دی جائے. فرض کر لیں محمود خان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، یا صدر زرداری صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، یہ بلوچستان کے معاملے میں وہاں پر شروع کریں کوششیں، اور بلوچستان میں جو سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور تمام جو وہاں کے نان وائلنٹ، عدم تشدد کی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں، تشدد کی نہیں، عدم تشدد کی، ان کو ساتھ ملایا جائے، ان کے ساتھ وہ جو ایکٹیو نہیں رہے ان کو متحرک کیا جائے. مسئلہ ایک آدھ دن میں حل نہیں ہونا، آغاز تو کہیں سے کیجئے. اس کا جو آج کہا گیا اچکزئی صاحب کی طرف سے بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف سے بھی کہ کہیں سے آگے تو بڑھے. تو بہرحال معاملہ بہت سنگین ہے بلوچستان کا، اب دیکھتے ہیں. اچھا جی، فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جو قیادت ہے، محمود مولوی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری، انہوں نے کوٹ لکھپت میں جو اسیران ہیں تحریک انصاف کے، شاہ محمود قریشی اور دیگر، ان سے ملاقات کی اور سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی، اور اسیر رہنماؤں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تجویز کردہ حل کی مکمل حمایت کی اور کہا، اب یہ اسیر رہنما کہہ رہے ہیں یعنی شاہ محمود قریشی وغیرہ، کہ آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہے. دہشت گردی کی افرید کے مقابلے کے لیے قوم کا متحد ہونا پہلی شرط ہے. شاہ محمود قریشی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بین الاقوامی ڈپلومیسی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بین الاقوامی ڈپلومیسی کے ذریعے انتہائی اہم مسئلے کو حل کیا ہے، وہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ڈائیلاگ کا آغاز ہو. ان رہنماؤں نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا، تحریک انصاف کے اسیر رہنماؤں نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ وہ آگے بڑھنے اور معاملات کو حل کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوششوں کا ساتھ دیں تاکہ سیاسی ماحول میں کشیدگی کم ہو اور سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے. عمران خان کو علاج کی سہولت دینا اور ملاقاتوں پر پابندی کا خاتمہ ملک کے سیاسی ٹیمپریچر میں خاطر خواہ کمی لائے گا. یہ مشورہ عمران خان صاحب جب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں ہوئے تھے، تو قریشی صاحب یہ زمان پر جا کے عمران خان صاحب کو مشورہ دیتے تھے کہ خان صاحب یہ چڑھائیاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے آپ مت کریں. 9 مئی کو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے اور پیچھے سے عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو سارا کچھ ادھم مچ جاتا ہے، فسادات برپا ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک دفاعی اداروں کے اوپر ایک سازش اور منصوبہ بندی کے تحت حملے ہوتے ہیں. 26 نومبر کو جب اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی اہلیہ جاتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ چڑھائی ناکام ہو جاتی ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یار مجھ سے بھی تو کوئی آ کر پوچھے، یا آپ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. اب وہی باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ روزانہ چڑھائیاں کرنا اور للکارنا اور گاڑیوں میں لوگوں کو بھر کے اور یلغار کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے. تو یہ قریشی صاحب اور دیگر ابھی بھی پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، کہ یہ طریقہ چھوڑ دیں. لیکن اب پی ٹی آئی میں لیڈرشپ ہے نہیں تو مشورہ کون سنے گا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند، جا کے جن کی آواز لوگ تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے لوگ سنتے ہیں وہ ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر بھی لوگ جو ہے وہ 10,000 کا ٹارگٹ تھا نا کہ اڈیالہ 10,000 لوگ پہنچے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. وہاں لوگ 10,000 نہیں وہ اکٹھے کر سکے، نہیں پہنچ سکے 10,000 لوگ. اب علیمہ خان صاحبہ نے پچھلی بار جب مایوس ہوئی، پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس طرح نہیں آئی، کارکن بھی نہیں آئے، تو گزشتہ منگل کو تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہاں کسی کو ہم دھرنے کے لیے نہیں بلائیں گے، ہم بہنیں آئیں گی، ملاقات
کے لیے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ملاقات کا انتظار وقت ہم وہاں پورا کریں گے اور پھر چلی جائیں گی. اب ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے، ہر علاقے میں تحریک چلے گی. اچھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے، یہ ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے تحریک انصاف والوں کو. عمران ریاض صاحب روزانہ کہتے تھے جی اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، سہیل آفریدی کہتے تھے اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، لاہور سے لاہور آنا ایک دن، پھر اس کے بعد ایک دن کراچی جانا، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوتی. اسٹریٹ موومنٹ جو ہے کہ مکمل ایجیٹیشن ہوتی ہے، بڑی تحریک ہوتی ہے. ظاہر ہے جس کے لیے نہ تحریک انصاف کے پاس حکمت عملی ہے، نہ لیڈرشپ ہے، نہ تحریک انصاف کا ورکر تیار ہے، وہ تو یہ چلا نہیں سکتے. 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو رہا کرنا تو دور کی بات، اب ملاقات کے لالے پڑے ہوئے کہ جی ملاقات ہی کروا دیں، علاج ہی کروا دیں. تو آ جا کے رستہ کیا بچتا ہے؟ وہی جو بتا رہے ہیں رستہ شاہ محمود قریشی صاحب، یا وہی جو فواد چودھری بتا رہے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ جی عمران خان نے جن کے حوالے پارٹی کی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی، بار بار گرفتار ہوئے، وہ غدار ٹھہرے. بات بالکل ٹھیک ہے. فواد چودھری نے جو مرضی، میرے ان کے ساتھ بہت اختلافات ہیں، لیکن فواد چودھری نے عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دیا. نہ آج تک عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی، نہ آئی پی پی میں گئے، نہ کچھ کیا. ہاں اتنا ضرور کہا تھا جی کچھ عرصے کے لیے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور پھر آئی پی پی کے لیے زبردستی ان کو لے کر جایا گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ منہ چھپا کے بیٹھے رہے، شرمندہ بیٹھے رہے. اس کے بعد وہ نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے وہ آئی پی پی کے ساتھ وہ نہیں چلے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو دانشمندانہ آوازیں ہیں، تجربہ کار، ان کو سننا چاہیے. ستیہ ناس ہو گیا ہے، ورنہ سوا ستیہ ناس ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.